القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی. اس پارے میں جو اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرا پارہ سیقول ہے، یہ پارہ بڑا طویل ہے. اس میں جو بھی بحثیں آئی ہیں ان تمام کو بیان کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. جو چیزیں اہم ہوں گی انشاءاللہ اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد تقریباً 2 ہجری میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ، قبلے کا بدلنا. اس سے پہلے ہم آپ کو ایک حقیقت سنانا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دیا گیا تھا جس کو کہتے ہیں معراج، اسراء و معراج. اس اسراء و معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی اور جو ہے رسولوں کی نماز پڑھائی. گویا آپ وہاں امام تھے اور آپ سے پہلے بھیجے گئے جتنے نبی اور رسول تھے تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جمع کیا تھا. لہٰذا اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے شاید ان نبیوں کا قبلہ یہی بیت المقدس تھا جو آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. معزز حاضرین، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے 13 سالہ دور میں، مکے میں آپ کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے. 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اگرچہ کہ آپ کے سامنے کعبہ تھا لیکن اس کعبے کے اطراف میں 360 بت تھے. تو مکی 13 سالہ دور، اس میں بھی آپ کا قبلہ کون سا؟ بیت المقدس. اتنا ہی نہیں بلکہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اتنا معلوم ہوا نبی بنائے جانے کے بعد تقریباً 14 یا 14.5 سال تک اللہ کے نبی کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی رہا. لیکن یہاں سوال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبلہ کیوں بدلا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو قبلے کو امت مسلمہ کے لیے وہی باقی رکھ سکتا تھا نا. اس کا 3-4 جواب دیا ہے علماء نے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پلٹایا اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کو اور پوری امت کو. ایسے کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صفحے میں اس کا جواب دیتا ہے الا لنعلم ممن یتبع الرسول. اللہ تعالیٰ اس قبلے کو بدل کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے آئے ان میں سے کس کا ایمان پختہ ہے، کس کا ایمان کمزور ہے. لہذا آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ نے جیسے کچھ کی، دنیا میں کوئی بھی اتنا پکی اتباع دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھ رہے تھے، اسی نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز ہی میں گھوم گئے. آج یہاں ہوتا ہے نماز میں مائک آف ہو جاتی ہے یا کوئی واقعہ پر تو کتنا پریشان ہوتے ہیں. صحابہ کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ نے قبلہ بدلا. اگر صحابہ کی جگہ دوسرے ہوتے تو وہ قبلہ نہیں بدلتے، لیکن صحابہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع اتنی کوٹ کر بھری ہوئی تھی
صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جیسے ہی اپنے رخ بدل لیا صحابہ نے بھی اپنا رخ بدل لیا۔ اور ایک مثال ہم دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کا جذبہ کیسے تھا، ایک مثال اور سنو۔ ایک مرتبہ جوتے پہن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اس جوتے میں تھوڑی گندگی لگی ہوئی تھی۔ جبرائیل نے آ کر بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوتے میں گندگی ہے، نکال کر فوراً پھینک دو۔ اللہ کے نبی نے نماز کے اندر اپنی جوتی چپل کو نکال کر پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ صحابہ کا کچھ بھی معلوم نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں سے جوتوں کو نکال دیا ہے، سارے صحابہ نے اپنے جوتوں کو نکال کے پھینک دیا۔ یہ ہوتی ہے اتباع۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں جس جوتے میں نماز پڑھ رہا تھا اس میں گندگی تھی، جبرائیل نے مجھے بتایا کہ اس میں گندگی ہے، میں فوراً اس کو پھینک دوں۔ تو معزز حاضرین، یہ قبلہ بدلا تو صحابہ کے لیے کوئی آزمائش کا ذریعہ نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ جس رب نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا وہی رب تو کعبۃ اللہ کی طرف بھی جو ہے رخ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ لہذا صحابہ کرام بڑے مطمئن تھے، اپنی جگہ جو ہے مسلسل مکمل طور پر وہ یقین کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی بدلے، صحابہ کرام یہ بدل لیے، لیکن یہ قبلہ بدلا منافقین کے لیے، یہود کے لیے بڑے آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ منافقین نے کیا کہا؟ محمد تو نعوذ باللہ پتہ نہیں پاگل ہو گیا ہے شاید، کل تک وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، آج اچانک نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ گیا ہے، ایسے کہا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا محمد مجنون ہے، دیوانہ ہے، کل تک وہ ہمارا قبلہ، کون سا قبلہ؟ بیت المقدس، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اچانک آج کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کی طرف پھر گیا۔ کیا کہنے لگے یہودی؟ ہمیں تو امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ایسی امید تھی کہ محمد نعوذ باللہ ہمارے دین میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل کے بتایا، اے یہودیو تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد یہودی ہو جائے گا، محمد نصرانی ہو جائے گا۔ تم نے جو سوچا تھا اس سوچ کو ہم نے مکمل طور پر غلط کر کے دکھایا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدلا، پکے مومن تو بدل گئے، یہودیوں کو بھی جو ہے تماچا مار دیا گیا۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات جو صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں لکھی ہے، وہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قبلہ ہی نہیں بدلا، اللہ تعالیٰ نے قیادت بدلی۔ قیادت کا مطلب کیا؟ اس سے پہلے یہودی بنی اسرائیل دنیا میں افضل ترین قوم تھی، توریت و انجیل بڑی بڑی کتاب تھی، موسیٰ عیسیٰ کو بڑا نبی سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور یہودیوں سے کہا اب تک تو تم دنیا میں بڑے معزز تھے، جنت کی غذا کھائے، تم نے جو ہے بہت ستایا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، لیکن آج ہم یہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بدل رہے، سمجھ جاؤ اب تک تو تم جو ہے دنیا کی افضل ترین قوم تھی، اور دنیا میں سب سے افضل ہونے کا تاج تمہارے سر پر تھا نا، یہ تاج اٹھا کے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھنے والے ہیں۔ کتنی بڑی حکمت معزز حضرت علماء نے لکھی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس درس کے ذریعے ہم آپ کو ایک اہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو قبلہ ہے نا، اس کا احترام کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیسے؟ قبلہ کی طرف تھوکنا گناہ کبیرہ ہے، خصوصاً نوجوان جو لوگ پان کھاتے نا وہ لوگ غور سے سن لو، قبلے کی طرف تھوکنا چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی قبلے کی طرف تھوکے گا نا، وہ تھوک قیامت کے دن اسی کے چہرے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ پیشاب پیخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرے گا اس کو توبہ استغفار مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بات بتایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم تم کو امت وسط بنانا چاہتے ہیں۔ امت وسط کے کیا مطلب؟ بیلنس کی امت۔ ہم جانتے ہیں ہماری پاس شریعت میں ہر چیز میں بیلنس ہے، عبادت کرنے میں بیلنس ہے، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے میں بیلنس ہے،
تعلقات رکھنے میں، دوستی کرنے میں، دشمنی کرنے میں، خوش رہنے میں اور غم میں، ہر ایک میں ہمارے پاس مکمل طور پر بیلنس ہے۔ آپ پوچھیں گے عبادت میں بیلنس کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس طاقت بہت ہے، میں ایک رات میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو 3 دن میں پڑھو، 7 دن میں پڑھو، ایک رات میں قرآن مت پڑھو۔ لیکن اللہ کے نبی کے بعد ان کو سمجھ بھی نہیں آئی، ان کے اندر عبادت کرنے کا بڑا ذوق و شوق تھا، ایک دن میں قرآن ختم کرتے، لمبے لمبے روزے رکھتے، رات بھر قیام کرتے۔ جب آنکھوں کی بینائی چلے گئی افسوس آیا، کہنے لگے کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عبادت کرنے میں مجھے بیلنس کی جو بات کی نا، اگر اس پر عمل کرتا تو آج یہ میری آنکھوں کا حال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، عقائد میں بھی ہمارے پاس بیلنس ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جبے میں بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ہمارے کپڑوں میں، یہ کہنا غلط عقیدہ ہے۔ کتنا اچھا سمجھایا۔ دیکھو سورۃ النحل کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی عقیدہ کو بڑا اچھا سمجھاتا ہے۔ کیسے سمجھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے مومنو دیکھو، جب بکری کے تھروں سے دودھ نکلتا ہے نا، کیسے نکلتا ہے؟ سفید صاف شفاف نکلتا ہے۔ کس کے درمیان سے یہ نکلتا ہے؟ ایک طرف ہرا گوبر، دوسری طرف لال خون، ان دونوں کے درمیان سے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید دودھ نکالتا ہے۔ یہ سفید دودھ ہمارے اسلامی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو وہ گوبر کی طرح ہے، اگر کوئی آدمی بدعت اور خرافات میں جاتا ہے تو وہ خون کی طرح ہے۔ تو دودھ جیسے سفید ہے نا، ہمارا اسلامی عقیدہ بھی بالکل صاف و شفاف ہے۔ اسی طرح شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا دوستی میں بھی کیا کرو، میانہ روی سے اختیار کرو۔ ہم نوجوانوں کو دیکھتے کسی کو دوست بناتے، اپنے گھر کی ساری چیزیں اس کو بول دیتے، کیا ہوتا ہے؟ ایک دو دشمن بن جاتا ہے۔ ہم دشمنی اتنا کرتے ہیں کہ ایک دن وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ لہٰذا دوستی میں دشمنی میں بھی مکمل طور پر کیا کرو، اعتدال سے کام لو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بات بتائی، فرمایا اے مومنو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ کیسے؟ آج دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں ٹینشن آتا ہے، نوجوانوں کی زندگی میں خصوصاً، یا تو گانے سنتے، یا تو پارکوں میں جا کر بیٹھتے، یا تو نیند کی گولی کھا کر سو جاتے۔ یہ نہیں ہے، اپنے ذہن کو سکون پہنچانے کا جو ذریعہ اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، اس پر عمل کرو۔ آپ کو تعجب ہوگا اگر میں یہ کہوں کسی کے باپ کا انتقال ہوا، تقریباً 3-4 دن کے بعد بیٹی گانے سن رہی ہے، بیٹی سے پوچھا گیا تم گانے کیوں سن رہے؟ کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ میں اپنے مرے ہوئے باپ کا غم ہلکا کر رہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج حال یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر کوئی ٹینشن آئے، پریشانی آئے، جا کر میڈیکلوں میں، آستانوں میں، خانقاہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس پہ عمل کرو۔ کیا کرنا؟ نماز پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا جب بھی ہوائیں تیز چلتی آپ کا چہرہ بدل جاتا، مسجد کی طرف بھاگ جاتے۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ کار ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عباس رضی اللہ عنہ، جن کو معلوم ہوا راستے میں سواری پہ جا رہے تھے، ان کو معلوم ہوا ان کے بھائی قسم کا انتقال ہو چکا ہے۔ جیسے ہی ان کے بھائی کا انتقال ہوا، روئے نہیں، پلائے نہیں، اپنی سواری کو تیز کرتے ہوئے گھر نہیں پہنچے، کیا کیا؟ اپنی سواری کو ایک طرف باندھا، نماز پڑھنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اے عباس تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تمہارے بھائی کی خبر، وفات کی خبر ملی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس موقع پر عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم ٹینشن کے وقت نماز کے ذریعے مدد لیں، لہٰذا ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں زندگی میں کوئی پریشانی آئے نماز کے ذریعے مدد لو۔ نماز جہاں انسان کو صبر سکھاتی ہے وہیں یہ روزہ بھی مکمل طور پر صبر سکھاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، کبھی بھی حرام چیزوں میں امت کے لیے شفا نہیں ہے۔ شراب پی کر، گانے گا کر، حرام چیزیں کر کے، گانجا، افیون، لڑکیوں سے چاٹنگ کر کے، اس میں سب شفا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے امت مسلمہ، میں نے تمہارے اوپر جو چیزیں حرام کی ہیں نا، حرام چیزوں میں تمہارے لیے کبھی بھی شفا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، ایک دو باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں اور ایک بات بتاتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے؟ اگر تم دعوت کا کام نہیں کرو گے، قیامت کے دن دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ہندوستان اتنا بڑا ملک، اور آپ جانتے ہیں شاید دعوت کے لیے جو مناسب ماحول ہندوستان میں ہے آپ دنیا کے کسی ملک میں پا نہیں سکتے. اور یہ بات آپ کو لکھ کر رکھنا ہوگا، ذہن میں رکھنا ہوگا. ہندوستان میں دعوتی مزاج یا داعیانہ مزاج یا دعوت کا کام سب سے پہلے اگر کسی نے شروع کیا وہ جامعہ دارالسلام امر آباد ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا. دعوتی کوڈ، دعوت کی ٹیمیں، دعوت کے لیے غیر مسلموں میں، علماء میں، غیر علماء میں، یہ داعیانہ مزاج امت میں پیدا کرنے کا سنہرا اسی مدرسے کو ہے. لہٰذا ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں آپ جتنا جانتے ہیں دعوت کا کام کرو. یہ دعوت کا کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دشمنوں کو ہمارے سے ہٹائے گا. ابھی 1-2 سال پہلے ایک بڑے جو ہے آدمی کا انتقال ہوا جن کا نام ہے عبد الرحمن السمیت. یہ پیشے سے ڈاکٹر تھے. یہ رہتے تھے کہاں؟ کویت میں. لیکن ان کو معلوم ہوا کہ افریقہ میں حالت بڑی خراب ہے، لوگ دعوت کے لیے تڑپتے ہیں. شوگر پیشنٹ انسولین لے کر اپنی بیوی کے ساتھ صبر کا اور مشکلات کے جنگلات کو پار کر کے اپنی زندگی میں ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑا، کویت کی زندگی چھوڑی، افریقہ کے جنگلوں میں جا کر کام کرتے تھے. ایک وقت وہ بھی آیا رات کے اندھیرے میں انہوں نے سانپ کو مچھلی سمجھ کے کھا لیا. اللہ اکبر، اتنی بڑی. اور اس عظیم دائی کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے جانتے ہیں؟ 11 ملین لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. یہ کوئی معمولی دعوت نہیں ہے. ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعوت کا کام کریں، اللہ تعالی ہمارے لیے ماحول کو مکمل طور پر کیا کرے گا؟ سازگار بنائے گا. آپ تعجب کریں گے، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر برین ٹیومر ہو گیا تھا. ان کو آخری میں طائف کے ایک ہسپتال میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا. طائف کے ہسپتال میں برین ٹیومر کی وجہ سے ایڈمٹ کیا گیا. جب معلوم ہوا بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے علاج کرنے والا عیسائی ڈاکٹر ہے، علاج کے دوران خود اسے اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور بولنے لگے تم عیسائی ہو. اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرتا کرتا الحمدللہ مسلمان ہو گیا. لہٰذا ہمارے یہ سلف صالحین زندہ جاوید نمونے موت کے منہ میں جاتے ہیں بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑتے تھے. لہٰذا اس داعیانہ کردار کو امت مکمل طور پر جو ہے اپنے اندر زندہ کرے. قدرت کی نشانیاں بتائی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے محبت کرنا چاہیے، پاکیزہ حلال چیزیں کھانا چاہیے. ایک اہم بات اس میں اللہ نے یہ بھی بتائی. کیا فرمایا؟ دنیا میں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کرو، لیکن تمہارے اندر عقیدہ نہ ہو احد پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں کو کسی کام کی نہیں. لہٰذا سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو. معزز حاضرین، ابو طالب کو آپ جانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا. کتنے سال آپ کے ساتھ رہے. ابو طالب جیسا خادم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخدوم شاید دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی گھر کتنے سال رہے، لیکن حالت کفر میں ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے گئے حالت کفر میں. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا. دیکھو اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کے باوجود بھی جہنم سے بچ نہیں سکے. لہٰذا معلوم ہوا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید ہے. جب توحید ہوگی تو ساری نیکیاں مکمل طور پر کام آئیں گی. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ اگر تم معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا چاہتے ہو، اسلام نے جو حدود اور قصاص بتائے اس کو مکمل طور پر نافذ کرو. آپ کو معلوم ہے سعودی عرب جہاں اگر کسی نے کسی آدمی کو قتل کیا جان بوجھ کر کے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے جواب میں اس کو قتل کر دیا جائے. یہ سزا وہاں ہے. اور آپ دیکھیں جہاں جہاں دنیا میں ان سزاؤں کو مقرر کیا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے، وہاں جرائم بالکل پاک ہیں. لیکن آج ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں نہ چوری پر سزا ہے، نہ زنا پر سزا ہے، نہ قتل پر سزا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہر جرم کا جو ہے شکار ہو رہے ہیں، اور خصوصاً نوجوانوں میں مجرمانہ ذہن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. کیسے کیسے سیریل بتائے جا رہے ہیں لوگوں کو، ویسے ویسے کر کے نوجوانوں کو بھی نعوذ باللہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. معزز حاضرین، رمضان کا ذکر بھی آیا. اس میں اللہ نے فرمایا لوگوں رمضان کا تم نے کل استقبال کیا نا، یہ روزے چٹکی میں چلے جائیں گے. آج تم نے استقبال کیا، کل رمضان کا اختتام ہے. ایام گنے چنے دن ہے، لہذا ان گنے چنے دنوں میں اللہ کی عبادت کر لو. اور ایک بات بتائی اللہ نے، رمضان کے ان دنوں میں یہ خاص عبادت ہے دعا.
دعا کا اہتمام کرو. گھر میں رہو، دکان میں رہو، مسجد میں رہو، ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، لیکن ہمیشہ دعا میں جو ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو یہ کرو. اس کے بعد اللہ نے جو ہے چاند کا فائدہ بتایا. چاند کا فائدہ کیا ہے؟ روزہ شروع ہوتا ہے، روزہ ختم ہوتا ہے، عورتوں کی عدت ہے، ان تمام کا تعلق جو ہے چاند سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات بتائی، حج کے دنوں میں لوگ تجارت کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے اور ایک بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، رمضان آتا ہے تو تاجر لوگ بھی اپنی تجارتیں تیز کر لیتے ہیں. خصوصاً رمضان کا آخری عشرہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے. دیکھو سال کے 11 مہینے تجارت کرو، لیکن ایک مہینہ جو آتا ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرو. مسجد میں آ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے معزز حاضرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1000 سال تک دنیا توحید پر قائم رہی. جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام آئے دنیا میں شرک شروع ہو گیا. یہ بات یاد رکھیں، اگر آج یہ دنیا قائم ہے توحید کی برکت سے قائم ہے. جب توحید کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہیں دنیا میں لوگ رہیں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی. جیسے ہی اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، بدترین لوگ ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی. کیا بتایا؟ نکاح میں اسلام شرط ہے. آج آپ دیکھتے ہیں ایک لڑکا ہے، اس کے ماں باپ پتہ نہیں شادی کرنے میں تاخیر کیا نہیں کیا نہیں معلوم، شادی کی عمر کو پہنچا ہے، نوجوان ہے اور شادی کی ضرورت ہے، محبت میں پھنس کر اپنے دین کو بیچ کر غیر مسلم لڑکیوں کا بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ رجسٹر میرج کر لیتا ہے. لہٰذا اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. تو یہ غیر مسلم لڑکا مسلمان سے شادی کرنا یا مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا، یہ اسلام کے مسلمان کبھی اجازت دیتا ہی نہیں. اور آپ کو معلوم ہے امت مسلمہ میں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. کتنے آج ایسے مسلمان ہیں جو غیر مسلم لڑکے زندگی گزار رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں 25 سال زندگی گزار رہا ہوں، بچے کدھر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرنا اس سے بہتر ہے مومن لونڈی عورت سے شادی کر لو. لہٰذا یہ مذہب کو بیچ کر کے، دین کو بیچ کر کے بھاگ جانا، غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرنا، یہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ابو العاص آدمی کے ساتھ ہوئی تھی. ابو العاص کافر تھے. ہجرت کا موقع آیا تو آپ نے ابو العاص کو بلایا، کہا اے ابو العاص اگر تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے زینب کو ہم اپنے پاس روک لیں گے. جب ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی نے زینب کو جو ہے ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. تو ہمارے معاشرے میں جو معاشرتی جو چیزیں ہیں، جس پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں میں یہ بھی ایک چیز ہے. لہٰذا نوجوانوں کی شادی میں تاخیر نہ کرو. اگر تاخیر کرو گے ایسے معاشرتی بیماریاں شروع ہو جائیں گے. طلاق اور خلع کا بھی ذکر آیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ طلاق اور خلع یہ ہماری مذہبی چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم لوگ ان چیزوں کو لے کر ٹی وی میں، میڈیا میں اس پر بحث کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور آج مردوں نے طلاق کے ساتھ کھلواڑ کیا، عورتوں نے خلع کے ساتھ کھلواڑ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے طلاق دے دی. آپ زندہ تھے، غصہ آ گیا، چہرہ آپ کا بگڑا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو میں زندہ ہوں، اب تم میرے ساتھ میرے سامنے طلاق کے بارے میں کھیل رہے ہو کیا؟ لہٰذا طلاق دینے والے کو طلاق دینے سے پہلے اس کے بارے میں علماء کے پاس بیٹھ کر پورے مسائل جان لینا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت خلع لیتی ہے، خلع لینے سے پہلے عالم سے بیٹھ کر مکمل طور پر مسائل کو جان لیں. اور آپ جانتے ہیں یہ طلاق یہ آخری حل ہے، یہ خلع یہ آخری حل ہے. اور آج دیکھتے ہیں کچھ عورتیں بغیر سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں. تم طلاق دینے میں چلے جاتی ہوں. یہ بات یاد رکھو، ان عورتوں کو یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی ریزن کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گی. کتنی بڑی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. معزز حاضرین، اسی دوران ماؤں کے بارے میں بتایا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، ہونا بھی چاہیے. اکبر علی آبادی نے کتنی اچھی بات کہی. آج کیا ہو گیا ہے؟ تعلیم سرکار کی ہے، ڈبے کا دودھ ہے، بچوں کیا بنیں گے؟ لہٰذا ماں جب اب بچوں کو اپنے دودھ پلاتی ہے نا، اب ماں کے اندر جو اچھے اوصاف ہے بچوں کے اندر کیا ہوں گے؟ منتقل ہوں گے.
اور یہ بات بھی یاد رکھیں، شریعت کی کوئی بات بھی بیان کرنے کے لیے شرم نہیں آنا چاہیے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ کیا، جو کوئی عورت اپنے چھاتیوں کو بڑا کرنے کے لیے، حالانکہ اس میں دودھ آ رہا ہے، اپنے چھاتیوں کو بڑا کرنے یا خوبصورت کرنے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی چھاتیوں پر قیامت کے دن سانپوں کو چھوڑے گا۔ اللہ، کتنی بڑی وعید ہے۔ لہٰذا یہ سب خوبصورتی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر دودھ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ بچوں کو پلایا جائے۔ لہٰذا اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں بیان کر کے اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اور ایک بات بھی آئی، نماز عصر کی پابندی کرو۔ نماز عصر کھا کر پی کر سونے کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں اٹھ کر آنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نماز فجر اور نماز عصر میں صبح اور شام کے فرشتے رہتے ہیں۔ ہم نماز فجر پڑھتے ہیں صبح کے فرشتے، اور ہم جب عصر پڑھتے ہیں تو شام کے فرشتے، اور یہ فرشتے جا کر اللہ کے پاس جو ہے گواہی دیتے ہیں، اے رب تیرا بندہ اس جماعت میں تھا۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری چاہیے ہمیں؟ نماز عصر کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز عصر چھوڑو گے تمہارے بیوی بچوں میں مال میں ہلاکت آئے گی، اور آپ نے فرمایا جس نے نماز عصر جان بوجھ کر چھوڑی اس کے سارے عمل تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی نماز عصر نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر نماز عصر کچھ تاخیر ہو گئی، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان کافروں مشرکوں کے قبروں کو جو ہے آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری نماز عصر کیا ہو گئی؟ مؤخر ہو گئی۔ اللہ نے اس صورت میں آخر میں اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ جب بھی امت مسلمہ ایمان پر باقی رہے گی نا، اس کے اندر ایمان رہے گا، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہے لیکن زیادہ تعداد پر وہ غالب آ سکتی ہے۔ لہٰذا غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ مسلمان 300 تھے، ساتھ میں سامنے کافروں کی تعداد 1000 ہے۔ یہ پوری تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جب بھی مسلمان اپنے ایمان کے بل بدر اگرچہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اگرچہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں کا مقابلہ کیا تو مکمل طور پر کامیاب ہو گئے۔ یہ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوسرے پارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔